عید الفطر کے دن شیطان کیوں روتا ہے؟ ایسا کیا ہوتا ہے کہ شیطان بدحواس ہو کے عید والے دن رونا شروع کر دیتا ہے کہ سارے چیلے اس کے گرد جمع ہو جاتے ہیں، اور پھر عید والے دن اللہ پاک اپنے معصوم فرشتوں کو زمین پہ راستوں اور گلیوں کے کونوں پہ کیا حکم دے کے بھیجتا ہے، اور وہ فرشتے کیا اعلان کرتے ہیں۔ آج کی اس گفتگو سے پہلے میری طرف سے تمام مسلمانوں کو عید الفطر کی بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ پاک ہم سب کے لیے یہ خوشی کا دن ہمارے لیے دنیا کی طرح آخرت میں بھی خوشی کا باعث بنائے۔ تو گزارش یہ ہے، حضرت سیدنا وہب بن منبع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب عید کا دن ہوتا ہے تو شیطان بدحواس ہو کے رونا چلانا شروع کرتا ہے، یہاں تک کہ سارے اس کے چیلے اس کے گرد جمع ہو جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ تمہیں کیا ہوا۔ اور شیطان جو اپنے رونے کی وجہ بتاتا ہے، آپ اس کو سننے سے پہلے یہ حدیث سنیں تاکہ بات آپ کو مزید سمجھ میں آئے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جب عید الفطر کی رات آتی ہے، یعنی یہ جو رات گزری ہے، آج ہم نے عید پڑھنی ہے، تو اس کو لیلۃ الجائزہ یعنی انعام دینے والی رات کہا جاتا ہے۔ تو جب صبح عید کا دن ہوتا ہے تو اللہ پاک اپنی معصوم فرشتوں کو زمین پہ بھیجتا ہے، اور وہ فرشتے ہر گلی کے راستے کے کونے پہ کھڑے ہو کے یہ ندا دیتے ہیں، اے امت محمد، آؤ اپنے اس رب کی طرف جو بہت عطا فرمانے والا اور بڑے سے بڑا گناہ معاف فرمانے والا ہے۔ اور پھر اللہ پاک کی طرف سے ندا دی جاتی ہے، اے امت محمد، مجھ سے مانگو، میں تمہیں عطا کروں گا، میں تمہارے گناہ معاف کروں گا۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ امت محمد، آج کے اس اجتماع میں تم مجھ سے جو بھی چاہو اپنی آخرت کے بارے میں سوال کرو، میں تمہیں عطا کر دوں گا، اور تم جو بھی چاہو دنیا کے بارے میں مجھ سے سوال کرو، میں دنیا کے معاملے میں تمہارے لیے بھلائی کی طرف نظر کروں گا، یعنی جو تمہارے لیے دنیا میں بہتر ہوگا میں تمہیں وہ بھی عطا فرماؤں گا۔ اور اللہ پاک فرماتا ہے کہ امت محمد، میں تمہیں حد سے بڑھنے والوں کے ساتھ رسوا نہیں کروں گا، تم میرے حق کا خیال کرو، میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ اور پھر اللہ فرماتا ہے کہ تم اپنے گھروں کی طرف مغفرت یافتہ ہو کر لوٹ جاؤ۔ اب وہ شیطان جو بدحواس ہو کے رو رہا تھا، چلا رہا تھا، اس کے چیلے جمع ہو کے کہتے ہیں کہ کیا ہوا، آپ کیوں رو رہے ہو، کیوں چلا رہے ہو؟ تو وہ کہتا ہے کہ دیکھو، اللہ نے ان سب کو معاف کر دیا ہے، تو چلو اب تم سب مل کے انہیں لذات نفسانیہ میں مبتلا کر دو، یعنی خواہشات میں مبتلا کر دو، اور پھر وہ اپنے کام پہ لگ جاتے ہیں۔ تو میرے محترم بھائیوں، اللہ پاک نے ہمیں رمضان کی تکمیل پہ انعام کے طور پہ جو عید کا دن عطا فرمایا ہے، تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ اللہ اس خوشی کے دن پہ ہمارے اوپر جو انعامات عطا فرماتا ہے اس کا بھی تقاضا ہے کہ ہم مزید اللہ کی رضا و خوشنودی والے کام کریں، اللہ کو خوش کرنے والے کام کریں، نہ کہ شیطان کو راضی کرنے والے۔ اللہ پاک ہم سب کو ہمیشہ اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کرنے والے کام کرنے کی سعادت نصیب فرمائے، آمین۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔